کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر دھماکہ، دھماکے کے نتیجے میں 24 افراد جاں بحق اور 57 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پاکستان کی ریاست کے اندر بغاوتوں کو بھڑکانا، چاہے اس میں تحریک طالبان، جہنم کے کتے خوارج ہوں، یا بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد ہوں، یا سندھو دیش بنانے والی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہو، یا جموں کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے، پاکستان سے الگ کرنے کے لیے بغاوتیں ہوں جو آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان میں برپا کروائی جا رہی ہیں۔ میرے منہ میں خاک، لیکن یہ خدشہ ہے کہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس سے اس پراکسی جنگ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے جو اس مختلف دہشت گرد گروہوں نے پاکستان پہ مسلط کر رکھی ہے۔ ابتدائی طور پر یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ یہ خودکش حملہ ہے۔ کیا کوئی تھریٹس تھے؟ ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ کیا کوئٹہ میں اس طرح کی یا بلوچستان میں اس طرح کی کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ ایسی کوئی خبر نہیں آئی۔ 10 مہینے اور 9 دن اس سال کے کم از کم 285 حملے ہوئے ہیں۔ اس میں کل 635 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہاں اس طرح کے واقعات ماضی میں بہت ہوئے ہیں، ہمارے پورے ملک میں ہوئے ہیں۔ ترجیحات عجیب ہیں، ہمارے سیکیورٹی اداروں کی ترجیحات اس حساب سے پاکستان میں اب تک یعنی اس سال کے 10 مہینے اور 9 دن میں کم از کم 1920 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے اس میں ٹیررسٹ بھی شامل ہیں، مختلف انٹیلیجنس بیس آپریشنز میں بھی وہ مارے گئے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے بلوچستان میں اس وقت جس شد و مت کے ساتھ اوسطاً تقریباً ایک حملہ سیکیورٹی فورسز پہ یا سیولینز پہ ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ چند ہفتے پہلے 21 کارکنوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ غریب مزدور تھے، پنجاب سے ان کا تعلق تھا۔ اس سے پہلے بھی ایسے کارکنوں کو ہلاک کیا گیا اس قسم کے حملوں میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حملوں کا مقصد کیا ہے؟ اس کا نشانہ کیا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے یا محض گوادر کی بندرگاہ ہے؟ یہ ایک ملیٹنٹ ایکسس ہے، اور جب یہ ملیٹنٹ ایکسس ایک خاص حد تک پاکستان میں بغاوتیں بھڑکا دے گا تو پھر یہ مشرقی پاکستان کی طرح بھارتی فوج پاکستان میں داخل ہونے کے لیے بالکل ہماری سرحدوں پر تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ دوسرا ایکسس جس پر یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے بہت شدت سے کام کر رہے ہیں وہ نظریاتی تخریب کاری ہے۔ ریاست پاکستان ایک آئیڈیا کا نام ہے، ایک آئیڈیالوجی کا نام، ایک فکر اور ایک سوچ کا نام ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے اوپر رکھی گئی۔ اس ریاست پاکستان کو جب آپ قومیت، صوبائیت، لسانیت اور فرقہ واریت میں تقسیم کر دیتے ہیں، جب آپ نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان سے گمراہ کر دیتے ہیں، جب آپ صوبائیت کے نام پر کبھی پختونستان، کبھی بلوچستان، کبھی سندھو دیش، کبھی گریٹر پنجاب کا نعرہ لگاتے ہیں، تو یہ ایک ایسی نظریاتی تخریب کاری ہے کہ جو ریاست پاکستان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری تخریب کاری جو ریاست پاکستان کے خلاف، اور جس کی وجہ سے یہ نظریاتی تخریب کاری اور یہ عسکری دہشت گردی ریاست پاکستان کے خلاف ہوتی ہے، وہ سب سے بڑی تخریب کاری ہے، اس کو معاشی دہشت گردی آپ کہیں، اکنامک ٹیررزم۔ یہ معاشی دہشت گردی ہے جو جڑی ہوئی ہے نظریاتی تخریب کاری کے ساتھ، اور وہ جڑا ہوا ہے عسکری دہشت گردی کے ساتھ۔ چین مخالف حلقے، اس میں بھارت بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، اس گوادر کو اور مارا کو ایک ایسی سٹیجنگ پوسٹ سمجھتے ہیں جس کو چین اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے، اپنے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ تسلسل کے ساتھ حملے سیکیورٹی فورسز پہ، ایف سی پہ اور پولیس پہ ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان سے متعلق بہت سارے منصوبے، خاص طور پہ گوادر ایئرپورٹ، گوادر کی بندرگاہ بڑی محدود حد تک آپریشنل ہے، جبکہ ایئرپورٹ نیا بڑا جدید ایئرپورٹ ہے جو کہ $260 ملین کی ایک گرانٹ دی تھی چین نے، اس کی مدد سے چین نے وہ بنا کے دیا ہے۔ اس کا افتتاح تو چینی اور پاکستانی وزرائے اعظم نے اسلام آباد میں کر دیا تھا، یہاں پہ فیتا کاٹ کے، لیکن یہ ایئرپورٹ ابھی تک فعال
نہیں ہو سکا ہے۔ بہت افسوسناک خبر ہے، اور کوئٹہ بلوچستان میں اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی کوئی بس روکی جاتی ہے، اس میں سے لوگوں کو نکال کے گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور کبھی اس قسم کے بلاسٹ ہو رہے ہیں۔ کبھی چائنیز ورکرز کے اوپر بلاسٹ ہو رہے ہیں، اور کبھی پاکستانی جو ہیں ان کے اوپر بھی بلاسٹ، اور اس قسم کی کلنگز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن گورنمنٹ اپنے انہی کاموں میں لگی ہے، وہی اسٹیٹمنٹ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے، لوگوں کو پکڑا جائے گا، ان کے ساتھ یہ ہوگا، ان کے ساتھ وہ ہوگا، اور اسی قسم کی کئی چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ بات کرتی ہے، جو ہمیشہ سے ایک روٹین میں مجھے لگتا ہے کہ لکھ کر رکھا ہوتا ہے، وہی بات اس وقت بھی گورنمنٹ کی طرف سے کہی جا رہی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، کتنے دن کے بعد چلے گی؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، بس اس کے بعد کچھ نہیں، پھر دوبارہ سے وہی سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ کبھی عمران خان کی بات ہو، کبھی عمران خان کو لانے والوں کی بات۔ اب جس انداز میں یہ حملے جاری ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنیادی مقصد یہی لگتا ہے کہ چین یہاں پہ اپنے پاؤں نہ جمانے پائے، گوادر پورٹ، گوادر ایئرپورٹ فعال نہ ہونے پائے۔ یہاں سے کوئی 70 کلومیٹر کے ناٹیکل مائلز پہ ایران کی بندرگاہ چابہار بھی ہے، وہاں پہ کوئی کچھ نہیں ہو رہا، وہاں پہ کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے اس پیمانے کی جس پیمانے کی پاکستان میں ہے۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ تحریک طالبان پاکستان، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، ISKP اور ETIM جو کہ چینی مسلمانوں کی ایک دہشت گرد علیحدگی پسند تنظیم ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ چین کے مفادات کو وہ مسلسل نشانہ بناتے رہیں گے۔